وہ جن کی للکار سے دشمن بھاگے، جن کے ارادے دیکھ کر دشمن بھی کانپے، ہر دم وہ تیار رہتے ہیں پاکستان کے نام پر مر مٹنے کو۔ میرے وطن کے یہ عظیم سپوت جان کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون فراموش کر سکتا ہے 1965 میں دی گئی میری دھرتی ماں کے جوانوں کی ان قربانیوں کو، جنہوں نے پاکستانی قوم کی لاج رکھی۔ خودی کا سر رے نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ سلام ان شہداء کی استقامت پر جنہوں نے اس دھرتی ماں کی عزت رکھی۔ سلام ان شہداء پر جن کے نام سے دشمن آج بھی کامتا ہے۔ سلام ان ماں باپ پر جن کی اولاد اپنے پیارے وطن کی خاطر آج بھی مر مٹنے کو تیار ہیں۔ میری پاک فوج کے عظیم سپوت آج بھی نہ اپنی جان کی فکر کرتے ہیں نہ آن کی، بلکہ وہ تو اپنے ملک پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے جیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو ایسے گیسٹ موجود ہیں جو بہنیں ہیں اور جو میری ماں دھرتی کے لیے قربانی دینے والے ایک شہید کی بیٹیاں ہیں، اور اسپیشل گیسٹ بھی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے والد محترم نے کتنی پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں، آگے کیسے بڑھ رہی ہیں، یہ سب ان سے ہی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رینا اور فرمینہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی یہ جان کے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، پاکستان کی دھرتی کے لیے انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ جی بالکل۔ تو آپ کس طریقے سے آپ کی اب لائف جو ہے بینگ اے اسپیشل پرسن آپ نے اپنی لائف جو ہے اسٹرگل کی، آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ جی جو میرے والد صاحب تھے وہ 2010 میں شہید ہوئے تھے، تب میں 8 کلاس میں تھی، اور سب سے بڑی سسٹر میں تھی۔ ہم 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، جن میں سے ہم جو 4 بہن بھائی ہیں نا، 3 بہنیں اور 1 بھائی وہ بلائنڈ ہے۔ تو ان کی شہادت کے بعد جو میری والدہ ہیں انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے ہمیں پڑھایا، تینوں سسٹر کو بھی اور بھائی کو بھی، اور اب میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، ماشاءاللہ، اور ساتھ میں ابھی میری سلیکشن ہوئی ہے ایز اے لیکچرر۔ زبردست جی، اور باقی جو میری چھوٹی سسٹر ہیں وہ بھی آنرس کر رہی ہیں، ایک نے آنرس کر لیا ہے، وہ ایم فل کر رہی ہیں، اچھا، اور بھائی جو ہے انہوں نے بی اے کر لیا ہوا ہے۔ ویری نائس۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں اپنے جو والد صاحب کا مشن ہے وہ بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کی جو دی ہوئی قربانی ہے اس پر ماشاءاللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ آخر ایسا کس طرح یہ جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی، اور آپ نے کتنے سال کی تھیں آپ جب آپ نے یہ سب دیکھا؟ میں تقریباً 15-16 سال کی تھی تو جب وہ شہید ہوئے، اور انہوں نے 2010 میں وہ شہید ہوئے تھے وانا اورنگزئی ایجنسی میں، دہشت گرد کے ساتھ جو ہے نا وہ آپریشن ہو رہا تھا، تو اس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ وہ بہت بہادر تھے، تو وہ اپنی لائف میں وہ ہمیشہ ہم سے یہی کہتے ہوتے تھے کہ میں نے نا شہید ہونا ہے، تو اکثر ہم کہتے تھے نہیں ابو اب ایسے کیوں کہتے ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی، 4 کلاس میں تھی، تو ایک میں نے چیپٹر پڑھا تھا راشد مناس کا، بالکل تو ایسے وہ گھر آئے ہوئے تھے چھٹی، تو میں نے نا ان سے، ہم جا رہے تھے کہیں بازار، تو میں کہہ رہی تھی ابو آج میں نا بہت اداس ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ابو ایسے نا چیپٹر میں نا وہ لڑکا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ میں نے تب فوت کہا، پتہ نہیں نا تھا چیز۔ میں نے کہا تو ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو فخر ہے، اور زیادہ فخر تب ہوتا کہ یہ سینے پہ گولی کھاتا۔ میں نے کہا دیکھیں ابو ان کے والد کتنے پتھر دل ہیں نا، تو میں نے کہا ان کا بیٹا فوت ہو اگر انہیں دکھ ہی نہیں ہوا، تو ابو کہتے ہیں کہ بیٹا وہ فوت نہیں کہتے، وہ شہید تھے، اس لیے ان کو فخر ہے، اور جو ہے نا شہید جو ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور شہید کے لیے مرنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو میں نے پھر ایسے ہی نا مطلب میرے ساتھ وہ انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہم چل رہے تھے، تو ہلکی سی تھپکی دی اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا نے بھی شہید ہونا ہے، اور آپ پر دنیا فخر کرے گی،
اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے نا تو آپ کو دنیا سلوٹ کرے گی. تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسے سلوٹ, آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں. کہتے ہیں بیٹا تو وہ شہید ہوں گا تو ہمیشہ رہوں گا, ورنہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اور ہمیشہ وہ یہی کہتے ہوتے تھے, اکثر اوقات جب بھی کوئی بات ہونی تو وہ یہ کہتے تھے کہ میری شہادت کے بعد نا آپ ایسے کر لینا, آپ یہاں رہ لینا. مطلب وہ آگے کی زندگی کی جو چیزیں تھیں نا وہ امی کو بتاتے تھے, اور وہ اتنے یقین سے کہتے تھے کہ انہوں نے واقعی شہید ہونا ہے. یعنی انہوں نے جو ہے قربانی کا جو تہیہ کر رکھا تھا پاکستان کے لیے, ان کی جو خواہش تھی, دلی خواہش تھی شہداء میں اپنا نام لکھوانے کی, وہ بھی پوری ہوئی. بالکل, کیونکہ ہم جب وہ شہید ہوئے تھے تو ہم ابو کی یونٹ میں گئے تھے, وہ 30 پنجاب سے تھے. تو جو کرنل صاحب تھے نا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے نا اس عزم کے لیے تو تب سب سے جو بلند نعرہ تھا وہ ان کا تھا, اور سب سے بلند جو ہاتھ تھا وہ ان کا اٹھتا تھا اوپر. تو کہتے ہیں کہ مجھے تب بھی محسوس ہو گیا کہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے. پاکستان میں بہت سے ایسے شہید ہیں جن کی جو قربانیاں ہیں وہ ہم جو ہیں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. آپ نے راشد منہاس کا نام لیا. رینا, آپ کو بھی پروگرام میں ایک تو پہلے ویلکم, اور آپ کی بہن نے ہمیں بتایا, اتنی ایموشنل سٹوری بتا رہی ہیں جیسے آپ کے والد محترم سوچتے تھے, دیکھتے تھے چیزوں کو. آپ کا کیسا والد کے ساتھ ٹائم گزرا, اور آپ کیسے اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہیں؟ والد بہت اچھا ٹائم گزرا اور بہت اچھے والد تھے. انہوں نے ہم سے بہت پیار کیا, ہمیشہ نماز میں مطلب دعا کیا کرتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے. لیکن ہمیں مطلب اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ ابھی مطلب شہید کیسے, ہم نے نہیں بھیا آپ نے شہید ہونا. تو لیکن وہ شہید ان کو تھا اور ان کو یہ رتبہ ملنا تھا. تو چلیں, بالکل میں سمجھ سکتا ہوں, ظاہر بڑی ایموشنل یہ ہم کر رہے ہیں ڈسکشن. چلیں ہم اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ مدثر شہزاد بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. مدثر, ویلکم ٹو دا شو. اور آج کے جو موقع پر یہ جو 6 ستمبر کا ہم نے ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں, اس پہ آپ ہمارے جو شہداء ہیں ان کی یاد میں کیا سنانا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ لکھاں جانا وار بزرگاں سانو ملک دوایا, جانا اپنیاں بھی وار دیاں گے, اوکھا وقت جے آیا سانو سب تو سونی لگدی, اے جی آن تے شان سب تو سونا سب تو پیارا میرا پاکستان, میرا پاکستان. اور یہ جو ان میری بہنوں نے, ان عظیم بہنوں نے جو کہانی سنائی ہے, واقعی شہید کبھی نہیں مرتے, شہید مردہ نہیں ہوتے. اور میں اس موقع پر چاہوں گا کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کروں ایک نغمے کے ساتھ. ساتھ صاحب آپ کی اجازت چاہوں گا. ارشاد. چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا, علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں, اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں, اے رائے حق کے شہیدوں. بہت اچھے مدثر, بہت اچھے. اور آج جو ہے 6 ستمبر جو ہے 1965 کے جو شہداء ہیں ان کی یاد میں ہم جو ہے پروگرام بنا رہے ہیں. مدثر, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان شہداء کی قربانیوں کو؟ جی, میں آپ یقین کریں میں اس وقت اسپیچ لیس ہوں. جو ان میری بہنوں نے کہانی سنائی, میرا خود بیسیکلی تعلق ایک آرمی فیملی سے ہے. میرے دادا, میرے بابا, میرے نانا اس سب پاک فوج سے ہیں, اور ہماری فوج عظیم ہے. اگر آج ہم گھروں میں سکون کی نیند چین سے سوتے ہیں تو اس ایک چیز کی بدولت کہ ہمارے نوجوان, ہمارے وہ خوبصورت جوان جو بارڈروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان برے
ان بری نظروں کو میں کہتا ہوں نوچ دیتے ہیں واہ، جو اٹھتی ہیں بے شک، ہماری اس پاک دھرتی کی طرف. بے شک، اور بس اسی کی بدولت آج میں آپ اور یہ میری بہنیں اس اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں اور کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہیں. بے شک بے شک. مدثر آپ کی باتیں اور خاص طور پہ بہنوں کی باتیں بہت ہی ایموشنل تھیں، اور یہ ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے باتیں ہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. شہید کی جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور اس کی جو اسپیشل قربانیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ راشد منہاز لے لیں، حوالدار لالک جان لے لیں، کرنل شیر لے لیں، اور بھی نہ جانے کتنے، میجر عزیز بھٹی شہید لے لیں، جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، پاکستان کا نام روشن کیا، اپنی تن من کی قربانی اب دی، ہر قسم کی قربانی دی. آپ دونوں بہنیں ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کا ہمارے پروگرام میں اور آن دس اسپیشل ڈے کیا میسیج ہے آپ دینا چاہتی ہیں جو اپنے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام میں آ کے ہمیں بہت اچھا لگا، اور باقی جو لوگ کہتے ہیں آرمی مطلب اچھی نہیں ہے یا آرمی کو آج کل سب نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ مطلب آرمی جو ہے وہ ایک بہت عظیم کام سر انجام دے رہی ہے کہ آرمی جو جیسے اب جو شہید ہو گئے ہیں تو آرمی والے پراپر ان کی فیملی کا خیال رکھتے ہیں. اب وہ ہماری فیملی کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، عید پر وہ ہمیں عیدی بھیجتے ہیں کہ ہمیں اپنے بابا کی جو ہے وہ کمی محسوس نہ ہو. اس کے علاوہ ہمیشہ جو یونٹ کے کرنل ہیں وہ 2 سال بعد چینج ہوتے ہیں، تو ہر یونٹ کا کرنل جب بھی چینج ہوتا ہے تو ان کا نمبر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی ٹینشن ہو تو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو ہر یونٹ کا کرنل جو ہے ان کا نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے، مطلب جو 2 سال بعد چینج ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ماشاءاللہ اس کو بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، تو ابھی ہم نے ان کو ان کا کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن کروایا ہے، تو اس میں بھی آرمی نے پراپر ساتھ دیا، اور شہید کا ایک میرٹ ہوتا ہے تو انہوں نے میرٹ پہ میرے بھائی کو وہاں پہ رکھا ہے. چلے بہت اچھا لگا، بہت ہی زبردست. اسی طرح اگر ہم سی ایم میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی شہید کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا، آپ اندر چلے جاتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں، آپ کو میڈیسن لینے میں بھی ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس وجہ سے کہ آپ شہید کی فیملی ہیں. اللہ اکبر. اور آرمی مطلب صرف سرحدوں پہ نہیں کرتی، جو شہید ہو جاتے ہیں، جو گھروں میں شہیدوں کے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی وہ خیال رکھتی ہے. بہت ہی اچھی بات ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہمیشہ دینے والے یہ فوج کے اور ہمارے ملک کے جو سپاہی ہیں وہ ہمیشہ ساتھ بھی دیتے ہیں اور اس کا پورا خیال رکھتے ہیں فیملی کا. لیکن آپ کا اینڈ میں کوئی میسیج بہن کی طرح؟ میرا یہ میسیج ہے کہ جو ہم سکھ چین سے سوتے ہیں نیند، ان کی جن کے بدولت ہی سوتے ہیں آرمی کی، وہ حفاظت کرتے ہیں ہماری، تو اس لیے ہم لوگ مطلب ان کو کچھ برا نہیں کہتے. بہت بہت زبردست میسیج ہے آپ لوگوں کا. اور میں جو ہے آخر میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.